صاحب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں, میں چاہ رہی ہوں ذرا پلیز اس پر بھی رسپونڈ کیجیے گا. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ جو آپ لوگ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں نا, یہ حکومت کے خلاف تو ہے ہی نہیں, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. یہ جو میر جعفر اور میر صادق عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ انہی کے لیے بات کرتے ہیں. میر جعفر کون ہے, میر صادق کون ہے, اس کی وضاحت کر چکے ہیں. میر جعفر بیٹھے ہیں اسلام آباد میں حکومت میں, یہ وزیر اعلیٰ, یہ وزیر اعظم جو ہیں, جو امپورٹڈ حکومت ہے, جن کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے, جو اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے, جو ایک ارینجمنٹ کے سہارے پر بیٹھے ہیں, یہ ہے میر جعفر, یہ ہے میر صادق. ان کے خلاف ہم صف آرا ہے. ان کی جو حرکتیں ہیں ان کے خلاف قوم آج سیخ پا ہے اور احتجاج کر رہی ہے, اور انہوں نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے. آپ بھی بتائیے, ملک آپ نے بند کر دیا, ملک چلانے آئے ہیں یا بند کرنے آئے ہیں؟ یہ تو ملک بند کر دیا ہے انہوں نے, ملک بند کر, کب تک بند کریں گے آپ؟ شاہ صاحب ایک تھوڑی سی کنفیوژن یہ بھی ہے سر, آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب اس وقت, انہوں نے کہا کہ جو نیوٹرل ہو گئے تھے وہ نیوٹرل ہی رہے. آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کن وقت آ گیا ہے, ان کا ساتھ دیں, حق کا ساتھ دیں. سر یہ سمجھ نہیں آ رہا, یعنی کہ اگر نیوٹرل رہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ لوگ کس طرح میں وہ چور ڈاکوؤں کا ساتھ دیتے ہیں, نہیں, اور اگر نیوٹرل نہیں رہتے ہیں تو آپ لوگ ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. سر یہ کیا ہے شاہ صاحب؟ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کا آئین میں ایک رول, اس کا تعین ہے. یہ حکومت فوج کو, رینجرز کو اور پیراملٹری فورسز کو استعمال کرنا چاہے گی. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کے پاس اپنی پولیس ہے, اسلام آباد کی پولیس ہے, پنجاب کی پولیس ہے, قوانین ہیں, انہیں استعمال کرنا چاہے, جو کہ جائز نہیں ہے. ایک پرامن احتجاج کو روکنا کسی صورت جائز نہیں ہے, لیکن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. ایسے اداروں کو اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو اپنی نیوٹریلٹی برقرار رکھنی چاہیے, کیونکہ ان کا کام ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے, اور ایک حکومت کو بچانا, ایک لڑکتی حکومت کو سہارا دینا نہیں ہے. شاہ صاحب کل عمران خان صاحب نے کل پولیس کانسٹیبل کے قتل کل جو ہوا ہے سر, اس کو سیلف ڈیفenس قرار دے دیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی مذمت کی جانی چاہیے تھی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کانسٹیبل ہلاک ہوا, ہمیں اس کا افسوس ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بھی کسی کا بیٹا تھا, کسی کا باپ تھا, اور کسی گھر کے چولہے کو وہ جلا رہا تھا. ہمیں بہت تکلیف بھی ہے, افسوس بھی ہے. سوال یہ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ذمہ دار یہ حکومت ہے, جنہوں نے بے جا حکم دیا پولیس کو کہ وہ رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے. اگر آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہی تھا, اگر انہوں نے کچھ کیا بھی تھا, تو دن دہاڑے چلے جاتے, وارنٹ دکھاتے, وجہ بتاتے. آپ نے 16 MPO کے تحت پکڑنا تھا تو بتاتے کہ آپ نقص امن کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے. رات کی تاریکی میں جب آپ نے یہ ریڈ کیا, شاہ صاحب ایک شخص کی جان چلی گئی. خان صاحب خود بتا رہے ہیں کہ جس شخص سے جن کے گھر سے یہ فائر ہوا وہ ٹرین تھے, تو سر ڈرانے کے لیے, روکنے کے لیے, اگر چوری سمجھا تھا تو سر ہوائی فائر بھی کیا جا سکتا تھا, ورنہ ایک رول ہوتا ہے ٹانگ میں گولی مار دی جاتی ہے. سر یہ کر دیا جاتا. مذمت نہیں کریں گے شاہ صاحب آپ؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی ناحق جان کا جانا افسوسناک ہے, مجھے اس کی تکلیف ہے. کسی گھر کا چراغ گل نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی پاکستان کا شہری ہے, اور کسی کا بیٹا اور کسی کا باپ تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تو کہہ رہا ہوں, مجھے تو افسوس ہوا اس کا, مجھے تو دکھ ہوا, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے فورسز کار فرما کون ہیں, یہ سوچ کیا ہے اس وقت. جو مائنڈ سیٹ ہے اسلام آباد میں, لاہور میں, شاہ صاحب قابل افسوس ہے لیکن قابل مذمت نہیں ہے. سرکاری, دیکھیے قابل مذمت بھی ہے کہ اگر بیجا کوئی قتل ہو جاتا ہے, ناحق کوئی قتل ہو جاتا ہے, وہ قابل مذمت ہے. لیکن سوال یہ ہے اس کا موجب کون ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے جو اتنی بوکھلاہٹ کی شکار ہو گئی ہے کہ اس نے پورا پاکستان بند کر دیا ہے.
پورے پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی شاہراہوں کو, عام لوگ, ٹریفک بند ہو گئی ہے, نقل و حرکت بند ہو گئی ہے, سامان کی ترسیل بند ہو گئی ہے. کیا آپ یہ معیشت اس طرح سدھارنے آئے ہیں؟ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ ناکام ہیں. آپ کہتے ہیں موجودہ حکومت ذمہ دار ہے, موجودہ حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی جماعت ذمہ دار ہے کیونکہ آپ سسٹینیبلٹی آنے نہیں دے رہے ہیں. شاہ صاحب مجھے یہ کہیے گا, پشاور سے نکلتے ہی اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, جس قسم کا حکومت کا موڈ لگتا ہے, تو پلان کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, یہ حکومت سمجھ نہیں پا رہی, ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو اس وقت تحریک ہے, یہ تحریک انصاف تک محدود نہیں رہی. اس کے اندر وکلاء شامل ہو گئے ہیں, اس کے اندر تاجر شامل ہو گئے ہیں, اس کے اندر اسٹوڈنٹس شامل ہو گئے ہیں, اس کے اندر ریٹائرڈ آفیسرز شامل ہو گئے ہیں, سول اور ملٹری, اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم شانہ بشانہ چلیں گے. میں نے سوشل میڈیا پہ بہت سے بیانات دیکھے ہیں, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں, اس میں نام لیے گئے ہیں, اس میں ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرلز ہیں, 2 اسٹار جنرلز ہیں, بریگیڈیئرز ہیں, ریٹائرڈ سینئر آفیسرز ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ نکلیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے. اب یہ بتائیے, یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ لیکن سر اگر عمران خان صاحب ہی گرفتار ہو گئے, دین آپ کے پاس پلان بی کیا ہے؟ کیا جیل بھرو تحریک چلائیں گے پھر شاہ صاحب؟ دیکھیے, جب ایک عوام کا ایک ذہن بن جائے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف, ایک سازش اور مداخلت کے خلاف جب لوگ اپنا ذہن بنا لیں, تو تحریکوں میں لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں, پابند سلاسل بھی ہوتے ہیں, ریزسٹنس جاری رہتی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے سیاسی باب کا اضافہ ہو رہا ہے, کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ گرمی کی شدت میں لوگ باہر نکلے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ ماہ رمضان میں جو عبادت کا مہینہ ہے لوگ باہر نکلے, جس طرح خواتین باہر نکلی ہیں, جس طرح بوڑھے, جس طرح مریض ویل چیئرز پہ باہر نکلے ہیں, اس کی مثال نہیں ملتی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, یہ ایک انقلاب ہے, ایک خاموش انقلاب ہے, کرپٹ حکمرانوں کے خلاف, ناقص حکمرانی کے خلاف, باہر کی مداخلت کے خلاف ایک انقلاب کو لگتا ہے کہ بدامنی ہوگی آپ لوگوں کے یہ لانگ مارچ وغیرہ سے. تو اگر آپ انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی بیان حلفی جمع کروا دیتے ہیں, تو حکومت ریڈی ہے آپ کو مارچ کی اجازت دینے کے لیے. سر کروا دیں, پھر کیا کہتے ہیں, کروائیں گے؟ میں بالکل, دیکھیے, ہم یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مارچ ہے وہ پرامن ہوگا. تصادم کی ہے نہ ہماری پالیسی تھی نہ ہے. دیکھیے, ہم نے درخواست تو دی نا, ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست دی, ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست داخل کرائی. اتنی ارجنسی کا میٹر ہے, بدقسمتی سے غالباً چیف صاحب اس کو سن نہیں سکے اور انہوں نے کل کا وقت دے دیا ہے. یہ تو ارجنسی کا میٹر ہے, لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں. میری ان سے معتبرانہ گزارش ہے کہ اس کو, ہم نے تو دیکھا ہے کہ رات کو بھی فیصلے ہوئے, ہم نے تو دیکھا کہ ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں کئی دفعہ رات کو, ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں کو ریلیف بھی مل جاتا ہے. اور یہ جو پبلک انٹرسٹ میں ایک چیز ہو رہی ہے جس نے پورے ملک کو اس وقت, جسے کہتے ہیں نا, پیرالائز کر کے رکھ دیا ہے, اس کو آپ اس عجلت میں نہ سنیں, یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. جی, تو آپ اس کی آزادی کے لیے نکل رہے ہیں, یہ جو عجلت میں ساری چیزیں ہو گئیں. شاہ صاحب, خان صاحب ملک بھر کی خواتین سے گزارش کر رہے ہیں, اپیل کر رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کا ساتھ دیں, شرکت کریں گے. تو اس میں خان صاحب کی اپنی اہلیہ بھی شرکت کریں گی دھرنے میں؟ میرے علم میں نہیں ہے. وہ پاکستان کے ہر طبقے سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس میں شامل ہوں, جس میں بچے بھی ہیں, جس میں نوجوان بھی ہیں, جس میں طالب علم بھی ہیں, جس میں خواتین بھی ہیں. اور ہمارے جلسوں میں, میں نے بہت جلسوں میں حصہ لیا ہے, اور میں نے دھرنے میں بھی پارٹیسپیشن دیکھی تھی خواتین کی. لیکن ان جلسوں میں جو ابھی حالیہ ہم نے کیے, ابھی آخری جلسہ ہمارا ملتان کا تھا 20 مئی کو, اور ملتان کی جو گرمی ہے اس کی شدت آپ سمجھتی ہیں, آپ جانتی ہیں. 20 مئی کی گرمی کی شدت میں خواتین کی اتنی بڑی تعداد وہاں اسٹیڈیم میں موجود تھی جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اس سے کیا شو ہو رہا ہے؟ اس سے شو ہو رہا ہے کہ لوگوں کی انوالومنٹ ہے, خاندانوں کی انوالومنٹ ہے, فیملیز انوالوڈ ہے. ایک گھر پہ ریڈ کرنے آئے اور والد نہیں تھا,
بچہ چھوٹا بچہ میرے خیال ہے ٹین ایجر ہوگا, وہ تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر گھر سے باہر آ گیا, انہوں نے کہا بابا تو نہیں ہے, مجھے لے جائیے, مجھے گرفتار کر لے. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے اس حکومت کو کہ اس قسم کے وہ حرکتیں کر رہی ہے.